حمنا بنت جحش الاسدیہ رضی اللہ عنہا آپ حضرت مصعب بن عمیر العبدری رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں جو احد کے روز مسلمانوں کے علمبردار تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ آپ کی اور آپ کی بہن زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی ماں امیمہ بنت عبد المطلب تھیں۔ حضرت حمنہ بیعت کندہ عورتوں میں سے تھیں اور آپ اصحابہ کے بیان کے مطابق پیاسوں کو پانی پلاتی تھیں اور زخمیوں کو اٹھاتی تھیں اور ان کا علاج کرتی تھیں۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خیبر سے 30 دسق خوراک دی، اور آپ محمد بن طلحہ العابد کی والدہ ہیں جو سجاد کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں داخل ہونے سے قبل حضرت ام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہا جو انصار کے سردار تھے دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت سعد اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میری ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خوش آمدید ہو، اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آئی تو آپ نے اس سے اس کے بیٹے حضرت عمرو بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تعزیت کی، تو وہ کہنے لگی، جب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو مصیبت کو کم سمجھ لیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء کے اہل کے لیے دعا فرمائی اور حضرت ام سعد رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے ام سعد تجھے بشارت ہو اور ان کے اہل کو بھی بشارت دے دے کہ ان کے سب مقتولین جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے سارے اہل کے بارے میں سفارش کی ہے۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم راضی ہیں، اور اس کے بعد ان پر کون رو سکتا تھا؟ پھر وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان کے دلوں کے غم کو دور فرما اور ان کی مصیبت کی تلافی فرما، اور ان کی مصیبت کی تلافی فرما، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا بہتر خلف بن جا۔ عمرو بن معاذ بن النعمان بن عمری القیس اوسی انصاری رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھائی جلیل القدر صحابی ہیں، بدر میں شامل ہوئے۔ احد کے روز آپ کو ضرار بن الخطاب نے قتل کیا، اور ضرار نے جب نیزہ مار کر آپ کے آر پار کر دیا تو کہا، تو ایسے جوان کو نہ کھوئے، وہ بڑی آنکھ والی حور سے تیرا نکاح کرے گا۔ ضرار نے یہ بات استہزاء کے طور پر کہی، اور یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے نوجوانی کی حالت میں 32 سال کی عمر میں شہادت پائی رضی اللہ عنہ۔ جیش نبوی کا مدینے میں داخلہ۔ معرکہ احد کے دن کی شام کو جو 15 شوال 3 ہجری کا دن تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ احد سے واپس آتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے جنگی بورڈ کے ارکان اور آپ کی عام فوج گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ معرکہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو زخم لگے تھے، مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا، اور اس امر کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو سعد رضی اللہ عنہ تو سعدان یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم نے جلدی سے آ کر آپ کو اٹھا لیا، پھر آپ کے گھوڑے پر جو تھا اسے اتارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا سہارا لے کر چلے حتیٰ کہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ تلواروں کو خون سے صاف کرنا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی تلوار دی اور فرمایا، اے میری بیٹی اس کے خون کو دھو دو، قسم بخدا اس نے آج مجھ سے دوستی کی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔
میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی اپنی تلوار لائے جو احد کے روز سخت شمشیر زنی سے ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیا اور کہنے لگے، یہ قابل تعریف تلوار لو، اس نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ نے اپنی تلوار سے خوب شمشیر زنی کی ہے تو سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور حارث بن سمہ نے بھی تلوار کے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ احد کے روز مسلمانوں کی جو آزمائش ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مشرکین ہم سے اس کی مانند حاصل نہیں کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمیں فتح دے دے گا، اور عملاً معرکہ احد کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے الٹ نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ مدینہ نے مصیبت کی خبر کو کیسے وصول کیا؟ معرکہ احد کے سال کی تکمیل سے قبل مکہ پر گہرے غم کے بادل چھائے رہتے تھے، اور اسے معرکہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں دردناک، خوفناک اور ہلا دینے والی ضرب لگی تھی، اور اس نے اس روز 70 مقتولین کو کھو دیا، جن میں سے بہت سے اس کے لیڈر اور سردار تھے، اور اسی طرح اس نے فرزندان مکہ کے 70 محاربین کو ذلت و رسوائی سے ہمکنار کیا، جو بدر کے روز مسلمانوں کی قید میں آ گئے تھے، اور وہ دن اپنی نو کا پہلا درد مند حادثہ تھا جو کہ مکہ کو اپنی تاریخ میں پہنچا۔ اور اللہ نے چاہا کہ بدر میں مشرکین کی ہزیمت کے 1 سال بعد مسلمانوں کی آزمائش کرے، اور وہ امتحان و آزمائش وہ تھی جس نے انہیں معرکہ احد میں گزند پہنچایا۔ اور یہ اللہ کا عجیب کام ہے کہ مسلمانوں نے معرکہ احد میں جس قدر مقتولین کا نقصان اٹھایا، اتنی ہی تعداد میں مشرکین نے معرکہ بدر میں 1 سال قبل نقصان اٹھایا تھا۔ ہاں، مسلمانوں سے کوئی شخص احد کے روز مشرکین کی قید میں نہ آیا، جبکہ بدر کے روز اہل مکہ کے 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے، جس کا تفسیری ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جب احد میں تمہیں 70 مقتولین کی مصیبت پہنچی اور تم بدر میں 70 مشرکین کے قتل کی اور 70 کے قید کرنے کی مصیبت پہنچا چکے تھے، تم نے کہا یہ کہاں سے ہوا؟ بلا شبہ مدینہ کی مصیبت بڑی دردمند مصیبت تھی، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان اپنی مصیبت کے وصول کرنے میں دور دراز کا فرق تھا۔ مشرکین مکہ نے اپنی بدر کی مصیبت کو کچھ کمزوری، اضطراب اور گھبراہٹ سے وصول کیا، اور مدینہ نے اپنی احد کی مصیبت کو بے نظیر صبر و ایمان اور ثبات و شجاعت سے وصول کیا۔ مدینہ کی فوج کو احد میں جو نقصان پہنچا، اس کی وجہ سے مدینہ کے باشندوں میں کسی پر بھی گھبراہٹ، اضطراب اور کمزوری کا کوئی نشان نہ تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت نے معرکہ احد میں اپنے بیٹے، خاوند، بھائی اور باپ کو کھو دیا، اور وہ حیران نہ ہوئی اور نہ ہی اس مصیبت نے اسے اعتدال کی حدود سے باہر کیا، اور وہ دیناریہ عورت ہے جو میدان کارزار کی طرف گئی، اور اس نے اپنے بیٹے، خاوند، بھائی اور باپ کو خون میں لتھڑے ہوئے مقتول دیکھا تو اس نے توازن کھونا تو کجا، پرواہ ہی نہ کی، اور وہ صرف اس انسان کے متعلق پوچھتی رہی جو ان چاروں سے بڑھ کر اسے محبوب تھا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت دیکھا تو اس نے کہا، ہر مصیبت خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ بلا شبہ یہ ایمان ہے، اور ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ مقتولین پر نوحہ کرنے سے منع کرنا۔ ہاں، اہل مدینہ نے جیسا کہ اسلام سے قبل عربوں کی عادت تھی، اپنے مقتولین پر نوحہ کیا، اور رونے والی عورتوں کی آوازوں سے جو شہداء کا ندبہ کرتی تھیں، مدینہ لرز گیا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب مردوں پر نوحہ کرنے سے منع کر دیا، اور نوحہ کرنا اسلام میں ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر حرام ہو گیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبد الاشہل کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ نے رونے کی آواز سنی، اور اپنے مقتولین پر عورتوں کو نوحہ کرتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے والی عورتیں کوئی نہیں۔ بس جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن الخضیر بنی اشہل کے گھر کی طرف واپس آئے تو ان دونوں نے ان کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پٹیاں باندھ لیں، پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر روئیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر روتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے۔ وہ مسجد کے دروازے پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، واپس چلی جاؤ، تم نے ہمدردی کر دی ہے۔ پھر اس روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کر دیا، جیسا کہ ابن حشام نے بیان کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ گر عورتوں کی آواز سنی تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ انصار کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا مقصد یہ نہ تھا اور نہ میں رونے کو پسند کرتا ہوں، اور اس سے منع فرمایا۔ مدینہ میں ہنگامی حالت۔ یہ رات جس میں اسلامی فوج احد سے واپس آئی ہنگامی حالت کی مانند تھی۔ اہل مدینہ نے جاگتے ہوئے رات گزاری اور اس کے جوان ہتھیار بند ہو کر اس احتمال کے باعث اس کے راستوں کی حفاظت کر رہے تھے کہ فتح کا فخر ابو سفیان کو دوبارہ اس سے جنگ کرنے پر آمادہ کر دے گا، اور اوس اور خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار سے اپنے سرداروں اور زبردست بہادروں کا ایک چھوٹا سا دستہ بنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا کام ان کے سپرد کیا۔ اس دستے کے جوانوں نے پوری طرح ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر اس دشمن کے حملے کے خوف سے کھڑے ہو کر رات گزاری جس کا مدینہ پر اچانک حملہ کر دینا مستعبد نہ تھا، خصوصاً اس رات جس میں معرکہ احد میں حصہ لینے والی اسلامی فوج کا اکثر حصہ زخموں سے چور تھا اور تھکاوٹ نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ حمراء الاسد کا دستہ۔ معرکہ احد میں مکی فوج کو جو اچانک فتح حاصل ہوئی اس نے مسلمانوں کے اقتدار کو کمزور کرنے اور ان کے مخالفین کے دلوں سے جو مدینہ کے اندر اور باہر ان کے مصیبت میں پڑنے کے منتظر تھے ان کی ہیبت کو کم کرنے میں بڑا اثر ڈالا، اور ان لوگوں میں سے بعض لوگ اپنے لوگوں کو بتانے لگے اور مسلمانوں کے خلاف بعض اضطرابات اور پریشانیاں کھڑی کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، بلکہ ان میں سے بعض خصوصاً یہود اور منافقین نے معرکے کے دن کی شام کو ہی ایسی باتیں کہنی شروع کر دیں جنہوں نے مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ انہیں احد میں جو مصائب پہنچے ہیں انہوں نے ان لچڑ دشمنوں کو وہم میں ڈال دیا کہ اس نے ان کے مورال کو اور ان کی فوجی قوت کو کمزور کر دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ دوبارہ اپنے اقتدار کی حفاظت کرنے اور اپنے برا چاہنے والوں پر اپنا روب ڈالنے کی سکت نہیں پائیں گے۔ اس لیے اسلامی فوج کے قائدین نے محسوس کیا کہ وہ جب تک عملی طور پر ان دشمنوں کے زن کو خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو غلط ثابت نہ کر دیں وہ اپنے اس زن پر قائم رہیں گے۔ کھوکھلی فتح۔ مکی فوج نے معرکہ احد میں جو فتح حاصل کی وہ صرف جزیرے کے تھوڑے سے باشندوں کو معلوم تھی، اس لیے کہ کھوکھلی فتح مکی فوج کی بہادری اور جانبازی کے نتیجے میں حاصل نہ ہوئی تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کی شنیع غلطی کے نتیجے میں ملی تھی جس کا ارتکاب خود مسلمانوں نے معرکے کے جنگی منصوبے کی تنفیذ میں کیا تھا۔ اس غلطی نے مکی فوج کو سرسری فتح عطا کر دی۔ یہ اچانک فتح جبکہ وہ ہزیمت کے راستوں پر دوڑ رہے تھے انہیں دوبارہ میدان جنگ میں لے آئی تاکہ وہ فاتح فوج کی صورت میں مکہ کی طرف واپس لوٹیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ اس لیے جزیرے کے باشندوں کے لیے اولاً عملی دلیل قائم کرنا ضروری تھا کہ معرکہ احد میں ابو سفیان کی فوج کو جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ ایک کھوکھلی فتح ہے، اور جس فوج کے متعلق مشہور کیا گیا ہے کہ اس نے بہادری سے فتح حاصل کی ہے وہ نئے معرکے میں مسلمانوں کے سامنے ٹھہرنے سے بہت کمزور ہے، اور اس فوج کے قائدین جن کا سرخیل ابو سفیان تھا اس کے لیے چیلنج کا قبول کرنا اور ان حالات میں مسلمانوں کے خلاف کسی نئے معرکے میں شمولیت پر موافقت کرنا ممکن نہ تھا، اور یہ فوج اس حد تک خوفزدہ، کمزور اور پریشان تھی کہ وہ کسی معرکے میں شمولیت کی طاقت نہ رکھتی تھی۔
حتیٰ کہ احد کی اس فوج کے ساتھ بھی نہ لڑ سکتی تھی جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے شکست دی تھی اور اس پر متغلب ہو گئی تھی، اور یہ اس انداز فتح کی مدافعت کے لیے تھا جس کا وہ خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے اس نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ عملی طور پر اپنے مخالفین پر، جو یہود، منافقین اور مدینہ کے قریب رہنے والے اعراب تھے، ثابت کر دیں کہ ان کا خیال غلط ہے کہ وہ ان پر غالب آ جائیں گے، اور معرکہ احد میں مسلمانوں کے لیے جو کچھ ہوا ہے اس سے ان کا مورال پر کوئی اثر نہیں ہے، اور ان کے پاس اتنی قوت ہے جو ان کے بول کو بالا کر دے گی جیسا کہ وہ بالا ہی تھے، اور وہ انہیں ہر اس تحریک کے کچلنے کی طاقت دے گی جسے ان دشمنوں میں سے کوئی مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مدنی فوج کا مکی فوج کا تعاقب کرنا، ان دو مقاصد کو زبردست فوجی کارروائی سے پورا کرنا ضروری تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے سالار اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی جرأت مندانہ اور دلیرانہ فیصلہ کیا۔ یہ ایسا فیصلہ تھا جسے آج کل کے بعض فوجی خطرناک فوجی جانبازی یا خطرناک خودکشی کی کارروائی قرار دیتے ہیں۔ باوجود کہ جس اسلامی فوج نے معرکہ احد میں حصہ لیا تھا اس کے زخم ابھی تک خون ٹپکا رہے تھے، لیکن سالار اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جلدی سے مکی فوج کے تعاقب کرنے کا حکم دیا، جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فاتح فوج تھی۔ یہ احکام اسلامی فوج کو کب ملے؟ یہ احکام نبویہ اس فوج کو جس نے احد میں حصہ لیا تھا اور جس میں اسے سرسری پسپائی ہوئی تھی، معرکے کے اختتام سے 15 گھنٹے سے بھی کم عرصہ گزرنے پر ملے، اور تجربہ کار دانا سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنے ان دشمنوں کے سامنے جو ان کے متعلق مصیبت کے منتظر تھے اور ان کے کمزور ہونے کا خیال کر رہے تھے، قوت و طاقت، بہادری اور مضبوطی اور ثبات، اور معرکہ احد میں جو انہیں تکلیف پہنچی ہے اس کی عدم پرواہ کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے حکم دیا کہ مکی فوج کے تعاقب کرنے والے دستے میں صرف وہی سپاہی شامل ہوں جنہوں نے معرکہ احد میں حصہ لیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب جنگ احد کا دوسرا دن ہوا، یعنی 16 شوال، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے لوگوں میں دشمن کو تلاش کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ وہ شخص جائے جو گزشتہ کل کے دن ہمارے ساتھ شامل تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی فوج کے سوا کسی کو حمراء الاسد کے دستے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، ایک شخص حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس میں شامل ہونے کی اجازت دی، جنہوں نے سالار اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دستے میں شامل ہونے کے لیے خاص التماس کیا تھا، اور اس دستے میں شمولیت کے لیے اس نوجوان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے جو سب سے بڑا سبب اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ شدید خواہش کے باوجود معرکہ احد میں شمولیت کا شرف کھو چکا ہے، اس لیے کہ اس کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن الحرام رضی اللہ عنہ نے اسے اس میں شمولیت کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن اور اسے مدینہ میں اپنی 7 بہنوں کے پاس رہنے کا حکم دیا جن کے پاس اس کے سوا کوئی شخص نہ تھا۔ جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام خزرجی انصاری سلمی رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے راہ خدا میں 19 جنگیں لڑیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے باپ نے احد کی طرح آپ سے اپنی 7 بہنوں کے ساتھ رہنے کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کی بہت روایت کرنے والے ہیں اور علم کے جامع لوگوں میں سے ہیں۔ مسجد نبوی میں آپ کا ایک حلقہ تھا جس میں آپ رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا جاتا تھا۔ آپ اصحابہ میں ابن حجر کی بیان کردہ روایت کے مطابق اصحاب رسول میں سے مدینہ میں وفات پانے والے آخری شخص ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 74 ہجری میں وفات پائی۔ بخاری نے بیان کیا ہے کہ حجاج آپ کے جنازے میں شامل ہوا۔ اصحاب حدیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی 1540 احادیث بیان کی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے